دیا۔ ان قیدیوں کی رہائی اتوار کو 3 اسرائیلی بندھکوں کی واپسی کے بدلے میں کی گئی، جو کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت غازہ سے رہا ہونے والے 33 اسرائیلی بندھکوں میں سے پہلے ہیں۔ ویسٹ بینک کے بیتونیا شہر میں 2 بسوں کے پہنچتے ہی سینکڑوں لوگوں نے بندھکوں کا شاندار استقبال کیا، نعرے بلند کیے، خوشی میں کار کے ہارنز بجائے۔ تصویروں میں لوگ بس کے اوپر چڑھتے اور حماس کا جھنڈا پھہراتے نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر لوگ بھی شامل ہوئے جو کہ فتح اسلامی جہاد اور کئی دوسرے فلسطینی گروپس کے جھنڈے اور فلسطین کا قومی پرچم لہراتے نظر آئے۔ اس سے پہلے سوموار کو سبق اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک کے حصے میں رام اللہ کے پاس اسرائیلی آرمی جیل آفر سے آزاد کیے گئے فلسطینی قیدیوں کو لے جانے والی بسیں روانہ ہوئی۔ حماس کے مطابق اسرائیلی جیلوں سے رہا کیے گئے لوگوں میں ویسٹ بینک اور القدس سے 69 خواتین اور 21 نابالغ شامل رہے۔ نومبر 2023 کے بعد سے جنگ میں قیدیوں کی یہ پہلی رہائی حماس کی طرف سے 3 خاتون بندھکوں کو رہا کرنے کے بعد ہوئی۔ ایملی جامری، رومی گونن اور ڈورن اسٹینبروچر کو اتوار کے روز غازہ میں ریڈ کراس کو سونپا گیا۔ دوپہر بعد انہیں بذریعہ ہیلی کاپٹر تل ابیب کے ایک ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں انہوں نے اپنے گھر والوں سے ایک عرصے بعد نم آنکھوں کے ساتھ جذباتی ملاقات کی۔ اسرائیل نے 737 قیدیوں کے نام بتائے، جنہیں 33 اسرائیلی بندھکوں کے بدلے میں معاہدے کے پہلے فیز میں رہا کیا جانا ہے۔ ان میں سے 230 سے زیادہ لوگوں کو رہا ہونے کے فوری بعد منتقل کر دیا جائے گا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی سے معاہدے پر بات چیت کی گئی تھی، جس کا مقصد غازہ پٹی میں 15 مہینے سے زیادہ وقت سے چل رہی جنگ کو ختم کرنا تھا۔ آنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی معاہدے کو ویسٹ ایشیا میں مستقل امن کی راہ میں پہلا قدم قرار دیا، ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ یہ معاہدہ نومبر میں ان کی صدر عہدے کی جیت کے نتیجے کے طور پر ہوا ہے۔ اور وہیں اسرائیل و حماس کے بیچ آخرکار جنگ بندی معاہدہ طے پایا۔ اتوار کے روز معاہدہ نافذ ہونے کے بعد دونوں طرف سے بندیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غازہ میں بیتے 15 مہینوں کی جنگ کی وجہ سے دہلا دینے والی تباہی سامنے آئی۔ حماس کے زیادہ تر بڑے لیڈران بھی اس دوران ہلاک ہو گئے۔ اس کے باوجود حماس معاہدے کو اپنی جیت اور اسرائیل کی ہار کی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بار بار حماس کو پوری طرح ختم کرنے کی قسم کھائی، لیکن غازہ کی زمین پر حماس مضبوطی سے قائم ہے۔ اسرائیل اپنے جنگ کے ٹارگٹس کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ کئی اسرائیلی لیڈران بھی اس معاہدے کو اپنی شکست مان رہے ہیں۔ حماس کے سینئر لیڈر اسامہ حمدان نے جنگ بندی پر بات کرتے ہوئے ایک چینل سے کہا کہ اس معاہدے سے ہماری سبھی شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم نے وہ حاصل کیا جو فلسطینی لوگ چاہتے تھے۔